حضرت گرامی اس سے غوث اعظم ہے اس سکلینڈ کی سیرت، کردار، مناظر، مناقب، محاسن، کرامات، آپ کا علم اور آپ کا بیان، اس پہ گھنٹوں بات کی جائے، دنوں، مہینوں، سال بات کی جائے، وہ کبھی نہ مکمل ہونے والا مضمون ہے۔ اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس ادارے کی اہم سب سے بڑی ذمہ دار علمی پوسٹ جو ہے، جسے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، بڑے مرتبے کی حامل ہے۔ ہم سب ان کی زیارت کریں گے۔ میرے قبلہ عالم نے ساری زندگی علم سے پیار کیا ہے، علم دوست ہے، کتاب دوست ہے اور علم کی قدر کرنے والے ہیں۔ اس آستانے پر جو علماء کی قدر ہے، میرا خیال اس سے بڑھ کر شاید کہیں ہو۔ یہاں پر علم اور اہل علم کو بہت تعظیم بخشی جاتی ہے۔ حضرت گرامی میری مراد زبدۃ العلماء حضرت علامہ استاذ المدرسین مفتی غلام مرتضیٰ صاحب قادری شیخ الحدیث جامعہ نوشہپور شریف، جامعہ نشائیہ نوشہپور شریف جیلم یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں وہ تشریف لائے اور اپنے بیان سے ہمارے قلوب و اذہان کو مجلہ فرمائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اس غوث اعظم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ آج کی یہ تقریب سعید اور اس کی صدارت کے مسند کے اوپر مسند نشین عالمی مبلغ اسلام کے جگر گوشہ پیکر اخلاص و محبت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر سید احسن شاہ صاحب شرافت نشاہی، آپ اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ جمیع حضرات غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تقریب ہے اور اس کے اندر جامعہ کی دورہ حدیث سے سند الفراغ حاصل کرنے والے طلباء اعظام کی دستار بندی بھی ہوگی اور بہت مختصر قرآن مجید کی جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے متعلق فرمایا وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ کوئی خشک، کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہو، یعنی کوئی خشک اور کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود نہ ہو۔ اور جب کائنات کا ہم تتبع کرتے ہیں، اس میں تلاش کرتے ہیں جب ہم، تو دو ہی چیزیں ہمیں ملتی ہیں، یا تو خشک ہوتی ہیں یا تر ہوتی ہیں۔ اور اس کا علم قرآن مجید کے اندر مالک کائنات نے کائنات کا علم قرآن کے اندر رکھ دیا۔
اور یہ آیہ مبارکہ نبی کریم علیہ السلام کی شان کی وضاحت بھی کر رہی ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ وضاحت کیسے کر رہی ہے کہ مالک کائنات نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا الرحمن علم القرآن، الرحمن نے قرآن سکھایا، اپنے محبوب علیہ السلام کو علم ما کان و ما یکون عطا فرمائے۔ صحیح بخاری شریف کتاب و بدء الخلق کے اندر امام بخاری اپنی سند کے ساتھ حدیث لا رہے ہیں، جس کے راوی امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم وحفظ من حفظه ونسي من نسي۔ امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں ایک مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا، اور وہ خطبہ کیا تھا؟ اخبرنا عن بدء الخلق حتى دخل اهل الجنة منازلهم واهل النار منازلهم۔ فرمایا کہ وہ خطبہ یہ تھا کہ نبی علیہ السلام نے مخلوق کی ابتدا سے ہمیں خبر ارشاد فرمائی، یہاں تک کہ جنتی اپنے محلات کے اندر پہنچ گئے اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کے اندر پہنچ گئے۔ اور صحابہ کرام فرماتے ہیں جس نے اس کو یاد رکھا، جو بھول گیا۔ اور دوسرا اس کے متعلق صحابہ کرام فرماتے ہیں عالمنا احفظنا، کہ جس نے اس خطبے کو یاد رکھا وہ ہم میں سے سب سے بڑا عالم ہے۔ اب نبی علیہ السلام کا یہ ما کان و ما یکون ہے، جو ہو چکا، جو ہونے والا، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرما دیا۔ اب ایک اعتراض لازم آتا ہے، تو یہ تو علم کل کی نسبت آپ نے نبی علیہ السلام کی طرف کر دی ہے، کلی، اور یہ تو رب کی شان ہے۔ علماء کی موجودگی میں اس بات کی میں وضاحت آپ کے سامنے اس انداز سے کر رہا ہوں کہ کلی کی دو قسمیں ہیں منطق کے اعتبار سے، ایک ہے کلی متناہی، ایک ہے کلی غیر متناہی۔ تو جو نبی کریم علیہ السلام کا علم مبارک ہے وہ کلی متناہی ہے، اور مالک کائنات کا جو علم ہے وہ کلی غیر متناہی ہے۔ اور کلی متناہی اور غیر متناہی کے اندر بالکل اس کے اندر زمین و آسمان کا فرق کہیں یہ بھی نہیں ہے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کی تعلیمات کو اس آستانے نے اس کو پورے دنیا کے اندر پھیلانے میں بہت بڑا پیر صاحب نے جو کردار ادا فرمایا، امام اہل سنت یہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین کا علم سمندر اور نبی کریم علیہ السلام کے علم کو سمندر سے قطرے کو جو نسبت ہے، آپ فرماتے ہیں یہ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مالک کائنات کا علم لامحدود ہے، غیر متناہی ہے، اور سمندر متناہی ہے، اور سمندر سے اٹھنے والا ایک قطرہ وہ بھی متناہی ہوتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کی علم آپ کی شان مبارک ہے، ما کان و ما یکون، جو ہو چکا، جو ہونے والا، اور یہاں تک کہ علم کی انتہا ہی ہے کہ جنتی اپنے بالا خانوں میں پہنچ گئے، اپنے محلات میں پہنچ گئے، اور جہنم والے اپنے ٹھکانوں کے اندر پہنچ گئے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے مالک کائنات اس سے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تقریب سعید میں ان کے بٹنے والے فیضان سے ہمارے سینوں کو منور فرمائے۔ وما علیہ